ایک روز میں حسب معمول تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ اپنے کمرے میں باہر برآمدے میں مجھے کچھ شور سنائی دیا۔ میز پر پھیلے ہوئے کاغذات سے توجہ ہٹا کر بے اختیار میں نے بیرون دروازے کی جانب دیکھا۔ فوراً اس شور شرابے کی وجہ بھی میرے سامنے آ گئی تھی۔ چند افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود بھی وہ سیدھے میرے پاس پہنچ گئے تھے۔ کانسٹیبل بے بسی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ آنے والوں کی تعداد 5 تھی۔ میں نے پہلے ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ ان میں سے 3 جابر اور 2 مجبور تھے۔ جابر افراد میں سے ایک شخص صاحب حیثیت اور خاصا ٹھیکیدار دکھائی دیتا تھا۔ 2 افراد اس کے نمک خور اور جان نثار تھے۔ مجبور افراد میں سے ایک کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی، دوسرا ایک بچہ تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 12 سال کے قریب لگایا۔ صاحب ثروت شخص کے دونوں چمچوں نے مجبور افراد کو گریبانوں سے پکڑ کر رکھا تھا اور تقریباً دھکیلتے ہوئے وہ انہیں میرے کمرے میں لائے تھے۔ میں نے باروب آواز میں پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ صاحب حیثیت شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں، اس لیے مجھے پہچانتے نہیں۔ میں نور پور کا ایک بااثر شخص ہوں، پورا علاقہ مجھ سے واقف ہے۔ میرا نام فیروز عالم ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ مونچھوں پر تاؤ دینے لگا۔ مجھے یہ اس کا انداز انتہائی ناگوار گزرا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ملک فیروز عالم، بااثر شخصیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بے بس افراد کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ اچھا، ملک فیروز نامی شخص نے ستم رزیدہ شخص اور 12 سالہ بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاید آپ ان دونوں کو بے بس اور معصوم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا کیا ہے انہوں نے؟ انہوں نے میرے اکلوتے بیٹے کو غائب کر دیا ہے، ملک فیروز نے بتایا، اور خونخوار نظروں سے ان دونوں مفلوک حال افراد کو دیکھنے لگا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ شخص سہمے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میں اور میرا بیٹا بے گناہ ہیں۔ ملک صاحب خواہ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کی گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہم بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہیں۔ اور ملک فیروز نے گرجدار آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، ان دونوں باپ بیٹوں کو حوالات میں بند کریں۔ جب چترول ہوگی تو سب کچھ قبول کر لیں گے۔ میں نے ملک فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، ملک صاحب، آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں؟ تھانے میں۔ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، اور اس تھانے کا تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ تھانے دار بھی آپ ہی ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دیں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کس کو حوالات میں بند کرنا ہے اور کون کس چترول کا مستحق ہے۔ میں نے لہجے کی سختی نے اسے سلجھا دیا۔ تبتے ہوئے انداز میں بولا، شاید آپ کو میری طاقت اور حیثیت کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے۔ پہلے کسی تھانے دار نے ملک فیروز عالم کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کی۔ ملک فیروز عالم، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں خالی تھانے دارانہ لہجے میں ہی بات کرتا ہوں۔ اوہ، تو آپ بھی ملک ہیں؟ وہ قدرے نرمی سے بولا، میں پہلے تھانے دار ہوں، بعد میں ملک صفدر حیات ہوں۔ آپ تھانے دار ہیں، اسی لیے تو میں ان کمبختوں کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ ملک فیروز کا لہجہ دوستانہ ہو گیا تھا۔ میں فوری طور پر سمجھ نہ سکا کہ یہ میرے ملک ہونے کا اثر تھا یا میرے تھانے دارانہ روب داب سے اسے نرمی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پوری بات سنیں گے تو صورتحال آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، کیا ہے پوری بات؟ پوری بات کچھ نہیں ہے جی، بچے نے فریادی لہجے میں کہا۔ ملک صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کا بیٹا منصور میرے ساتھ کھیلتا ضرور ہے، لیکن میں نے یا میرے باپ نے اسے غائب نہیں کیا۔ قسم رب دی ہم بے قصور ہیں، بچے کے باپ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ وہ باپ اور بیٹے کو دوسرے کمرے میں لے جائے۔ سپاہی نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد ملک فیروز کے حواریوں نے کہا، تم دونوں بھی باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ انہوں نے اپنے ولی نعمت کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ ملک فیروز نے کہا، جگو اور تارو، جاؤ تم بھی باہر۔ وہ دونوں خاموشی سے میرے کمرے سے نکل گئے تو میں نے ملک فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ اطمینان سے بیٹھ کر مجھے پوری تفصیل بتائیں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اپنا بھرپور تعارف کروانے کے بعد اس نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ملک فیروز عالم نور پور تل کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا۔
وہ بنیادی طور پر ایک کاروباری آدمی تھا، تاہم رتبے اور حیثیت سے وہ بہت ہی بااثر تھا۔ نورپور تھل میں شاید ہی مال و دولت میں اس کا کوئی ثانی ہو۔ وہ اس زمانے میں بلا شبہ لکھ پتی تھا، آج کل کے حساب سے ارب پتی سمجھ لیں آپ اسے۔ ملک فیروز کی صرف ایک ہی اولاد تھی، لگ بھگ 10 سالہ بیٹا ملک منظور عالم۔ منظور بڑی منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ فیروز کی شادی کو 23 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی منصور جو شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے دنیا میں 2 سب سے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، مال اور اولاد۔ عموماً انسان ان دونوں کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اکثر اوقات جائز و ناجائز کی بھی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ ملک فیروز کا اکلوتا لخت جگر منصور ملک گم ہو گیا تھا اور روز کے اصول کے لیے اپنی دولت کو پانی کے مانت بہانے کو تیار تھا۔ تاہم اس کا شک انہی 2 افراد پر تھا، 35 سالہ مسکین صورت عبدالوہاب اور اس کا 12 سالہ بیٹا آفتاب عرف پپو اس کی دانش میں منظور کو غائب کرنے کے ذمہ دار تھے۔ واقعات کے مطابق گزشتہ روز گمشدہ منصور آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور جب وہ خاصی دیر تک واپس گھر نہ پہنچا تو ملک فیروز کو تشویش نے آن گھیرا اور وہ بیٹے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ آفتاب عرف پپو سے بھی سخت پوچھ تاچھ کی گئی، مگر منصور کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ تلاش میں ناکامی کے بعد ملک فیروز آفتاب اور اس کے باپ عبدالوہاب کو اپنے حواریوں کے ذریعے دھکیلتا ہوا وہ اپنے گھر لے گیا، جہاں انہیں زد و کوب بھی کیا گیا اور بڑی بڑی دھمکیاں بھی دی گئیں تاکہ وہ اس کے بیٹے کے بارے میں زبان کھول دیں، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہونے کے بعد ملک فیروز عبدالوہاب اور پپو کو میرے پاس تھانے لے آیا تھا۔ ملک صاحب، میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فیروز عالم کو مخاطب کیا، آپ نے جو واقعات بیان کی ہیں ان کی روشنی میں کسی بھی طور پپو یا اس کا باپ عبدالوہاب قصوروار نظر نہیں آتے۔ جناب، آپ ان مسکین لوگوں کی چال بازیوں کو نہیں سمجھتے۔ ملک فیروز نے کہا، یہ جتنے سادے اور سیدھے نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں۔ آپ نے گزشتہ پوری رات انہیں خوب ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہماری زبان میں ان کی خوب خاطر توازہ بھی کی ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا کوئی منجھے ہوئے عادی یا مجرم ہیں جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں مگر زبان کھولنے کا نام نہیں لیتے؟ وہ قدرے بیداری سے بولا، آپ تو خام خواہ بال کی کھال کھینچ رہے ہیں ملک صاحب۔ میں نے پچھلی رات ان سے صرف پوچھ تاچھ کی ہے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زور زبردستی نہیں کی، اسی لیے میں کچھ بھی اگلوانے میں ناکام رہا ہوں۔ آپ اپنے مخصوص انداز میں کوشش کریں گے تو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ مجھے تو جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، آپ ان دونوں کے خلاف کس قسم کی رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب، فیروز عالم نے قدر خفگی آمیز انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ میرے بیٹے منظور کے غیاب میں ان دونوں کا ہاتھ ہے، اور آپ اسے سیدھا سیدھا اغوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا؟ میں نے تیز نظر سے فیروز عالم کو گھورا اور پوچھا، وہاب اور پپو کی آپ کے بیٹے سے کوئی دشمنی ہے ملک صاحب؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے سوال کیا، آپ کی ان سے کوئی چغلس؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ آپ کے صاحبزادے کو کیوں اغوا کریں گے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ ملک صاحب، اگر منظور عالم کو انہوں نے غائب نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور اس کا جواب تلاش کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، ملک فیروز عالم، میں تو صرف فی الحال یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے اغوا میں دونوں باپ بیٹے پر شک کر رہے ہیں تو اس شک کی معقول وجہ کیا ہے؟ میری شک کی وجہ تو یہی ہے کہ منظور کل آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ آپ کی پوچھ گچھ کے جواب میں پپو نے اس سلسلے میں آپ کو کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں، وہ قدر و غضیلے لہجے میں بولا۔ وہ مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کرتا رہا ہے۔ کیا آپ نے ان کے گھر کی تلاشی بھی لی تھی؟ بالکل لی تھی، وہ جلدی سے بولا، مگر وہاں سے منصور برآمد نہیں ہوا۔ میں نے کہا، دیکھیے ملک صاحب، مجھے آپ کے بیٹے کی گمشدگی کا دلی افسوس ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی بازیابی کے لیے میں حتی الامکان کوشش کروں گا، لیکن اس سلسلے میں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ کرنے سے پہلے عبدالوہاب اور اس کے بیٹے آفتاب عرف پپو سے کل ہی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ان دونوں کو یہاں بلا لیں۔ نہیں، میں آپ کی موجودگی میں ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کرنا چاہتا۔
میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھیں۔ اس نے ناگواری بھری نظروں سے مجھے دیکھا، مگر کسی بھی قسم کی مزاحمت کا مظاہرہ کیے بغیر وہ میرے کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اندر بلایا اور کہا، شیر محمد، ذرا ان باپ بیٹے کو میرے کمرے میں تو لے کر آؤ۔ شہر محمد یس کر کے کر جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا اور کہا، ان کو باری باری میرے پاس لانا ہے۔ پہلے کس کو لاؤں جناب؟ عبدالوہاب کو۔ اوکے سر۔ وہ سلیوٹ مارتے ہوئے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالوہاب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں باندھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف و رعب نے ڈیرا جما رکھا تھا اور وہ سراپا فریاد نظر آتا تھا۔ جو کانسٹیبل اسے لے کر آیا تھا وہ اس کے عقب میں اٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا، شیر محمد، میرے سوالات کے جواب میں اگر عبدالوہاب نے کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری سے کام لینے کی کوشش کی تو اسے یہ ضرور یاد دلانا کہ یہ وقت کہاں کھڑا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا شیر محمد؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، کانسٹیبل فوراً بولا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میرے ہاتھ میں بڑا ہی کرنٹ ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ ہاتھ کو فضا میں بلند کر کے مارنے کا اشارہ دیا تھا۔ عبدالوہاب نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کمزور سی آواز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ پتہ نہیں ملک صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ اگر تم بے قصور ہوتے تو پھر تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں جو کچھ پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا، اور یاد رکھو جھوٹ بولنے والوں کی تو میں کھال کھینچ لیتا ہوں۔ مائی باپ، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولا۔ پوچھیں آپ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا کام کرتے ہو تم عبدالوہاب؟ جی میرے کریانے کی چھوٹی سی دکان ہے، اس نے بتایا۔ دکان کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، یعنی دکان کے گھر کے اندر ہی ہے جناب۔ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے جواب دیا، میں، میری گھر والی جمیلہ اور پپو اور چھوٹی بیٹی عابدہ، بس یہی کل 4 افراد ہیں میرے کنبے کے۔ تمہارا بیٹا آفتاب عرف پپو کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ وہ اسکول نہیں جاتا جناب۔ پھر؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کیا سارا دن کھیل کود اور آوارہ گردی میں گزارتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، پپو بہت ہی بھی باپ پتر ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے اسے آوارہ گردی کی عادت نہیں پڑنے دی، بس تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود کی اجازت دے رکھی ہے۔ جب وہ اسکول نہیں جاتا تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ دکان میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے، عبدالوہاب نے جواب دیا۔ میری تو یہی خواہش تھی کہ پپو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، لیکن پڑھائی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اسے دکان پر بٹھانا شروع کر دیا۔ بس میں دن میں تھوڑی دیر کے لیے جب دکان بند کرتا ہوں تو پپو کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا، عبدالوہاب، ملک فیروز عالم تمہارے خلاف اپنے بیٹے کی اغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گمشدہ منظور کل آخری مرتبہ تمہارے پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور اگر تم منظور کی گمشدگی کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو سچ سچ بتا دو۔ میں تمہارے تعاون کے نتیجے میں نرمی برتنے کی کوشش کروں گا، ورنہ تم سمجھ لو کہ تم دونوں باپ بیٹے سیدھے گئے جیل میں۔ وہ مکان کے انداز میں بیٹھا اور میز کے نیچے سے میرے قدموں کو چھوتے ہوئے گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب، کوئی جرم نہیں کیا ہم نے۔ ہماری بلا منظور سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، ہم اس کے خلاف سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں بھولے میں مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ منظور کے اغوا یا گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ میں اس بات کا یقین دلانے کے لیے آپ کے سامنے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ قسم کھانے کا ذکر وہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ ویسے مجھے کچھ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ عبدالوہاب جو ہے واقعی منظور کی گمشدگی میں ملوث نہیں تھا۔ مجرموں اور قصورواروں کو تو میں پہلی نظر میں تاڑ جاتا تھا۔ عبدالوہاب کا شمار ایسے افراد میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری ساری کوشش کا مقصد صرف یہ تھا کہ ممکن ہے اس پوچھ تاچھ کے سلسلے میں کوئی ایسا تاثر یا اشارہ مل جائے جس کی مدد سے منظور عالم کا سراغ لگایا جا سکے۔ میرے اشارے پر کانسٹیبل شیر محمد عبدالوہاب کو میز کے نیچے سے کھینچ کر باہر نکال چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، عبدالوہاب، اگر بعد میں کسی بھی مرحلے پر یہ نکلا نہ کہ تم نے اپنے بیان میں کوئی گڑبڑ کی ہے یا کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر تمہارا میں وہ شیئر کروں گا کہ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ میری بوٹی بوٹی کروا دیں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ جو اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں تو آپ میرے ساتھ بدترین سلوک کریں جناب،
اس کے لہجے کی سچائی نے میرے یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ وہ بے گناہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے عبدالوہاب، اگر تم واقعی بے قصور نکلے تو تمہارا بال بھی بانگا نہیں ہوگا، لیکن اس دوران میں تم علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے اور صبح شام تھانے میں آ کر حاضری لگاؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا تم اپنی دکان دن میں کتنے بجے بند کرتے ہو؟ لگ بھگ 2 بجے جناب۔ اور دوبارہ کھولتے کتنے بجے ہو؟ 1 گھنٹے بعد، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا یعنی کم و پیش 3 بجے۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے مزید کہا اور اس دوران میں پپو کھیل کود سے جی بلاتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جناب۔ اب تک کے حالات سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ گمشدہ مزدور گزشتہ 2 اور 3 بجے کے درمیان ہی آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ اپریل کی آخری تاریخیں تھیں یا مئی کا پہلا ہفتہ۔ تاہم ان دنوں دوپہریں خاصی تپش والی ہوتی تھیں اور ہر زندہ چیز کو جھلسانے کی پوری اہلیت رکھتی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر عبدالوہاب کو غلط بیانی کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا اور پھر دوسرے کمرے میں بھیج کر اس کے بیٹے آفتاب اور پپو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس مرتبہ جب کانسٹیبل مطلوبہ بچے کو لے کر میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے بھی باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں پپو سے بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ پپو لگ بھگ 12 سال کا ایک عام سا بچہ تھا۔ مجھے اس میں کوئی نمایاں یا امتیازی بات نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے ایک مختلف زاویے سے پوچھ گچھ کا فیصلہ لیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکت و سکنات سے خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ تھانے کا اپنا ہی ایک الگ تاثر ہوتا ہے اور پھر میرا مسلسل گھورنا بھی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اور آخر اس سے رہا نہ گیا، وہ بے بسی سے بولا، انداز رو دینے والا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا جناب۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ وہ حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹے، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، تمہیں کسی طرح کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بے قصور ہو۔ منظور کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ ملک فیروز عالم خواہ خواہ تم پر شک کر رہا ہے۔ میرے ٹھنڈے لہجے اور شفقت آمیز رویے نے اس پر بڑا ہی گہرا اثر کیا۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خاصا ہراسا اور خوفزدہ نظر آ رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ وہ بے یقینی کے انداز میں گویا ہوا، کیا آپ کو واقعی میری بے گناہی کا یقین ہے تھانے دار صاحب؟ میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا بچہ، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر آپ نے مجھے اور میرے ابا کو تھانے میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ پپو نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا تھا۔ مصلحت کی بنا پر، میں نے ملائمت سے کہا۔ مجھے تو پتہ ہے کہ تم دونوں باپ بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن تمہیں بے گناہ ثابت بھی تو کرنا ہے، اور اس سلسلے میں تم دونوں کا تعاون درکار ہے۔ عبدالوہاب نے تو بھرپور تعاون کیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی سوالے نظر سے میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ نرمی کا یہ رویہ پپو پر بڑے ہی اچھے اثرات ڈالے گا، اور اگر وہ واقعی منظور کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا تو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ میرا سالہ سال کا تجربہ ہے کہ محبت، نرمی اور ہمدردی میں بڑی ہی قوت ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان خصوصیات یا صفات سے کوئی کام لینا جانتا ہو۔ مجھے تو ہمیشہ اس تجربے میں کامیابی ہی ملی تھی۔ پپو کی بے یقینی پوری طرح رفع نہیں ہوئی تھی۔ الجھن آمیز لہجے میں بولا، کیا آپ سچی مچی ہم دونوں کو چھوڑ دیں گے تھانے دار صاحب؟ بالکل چھوڑ دوں گا بیٹے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ بے تابی سے بولا، کیا کرنا ہوگا اس کے لیے مجھے؟ وہی جو تمہارے باپ نے کیا ہے، میں نے کہا۔ میں جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دینا، میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے انگلی اور انگوٹھے کو ساتھ ملاتے ہوئے مخصوص انداز میں اشارہ کیا۔ میں نے گھما پھرا کر سوالات شروع کر دیے۔ آفتاب عرف پپو، تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ جناب، میرا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، وہ بیداری سے بولا۔ میں نے کہا، تمہارا باپ تو تمہیں کوئی بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے اس کی آس اور امید کو کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ بڑے ہی نالائق بچے ہو تم۔ کیا ساری عمر کریانے کی دکان ہی چلاتے ہوئے گزار دو گے؟ جناب، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی، وہ سادگی سے بولا۔ مجھے پتا ہے، میرا دادا بھی پوری عمر یہی دکان چلاتا رہا تھا۔ دادا کے مرنے کے بعد ابا نے دکان سنبھال لی اور ساری عمر اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ میں تو اپنے باپ اور دادا کے کام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پھر میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور پوچھا، پپو، تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ تم روزانہ دوپہر کو 1 گھنٹہ
کھیل کود میں گزارتے ہو؟ بس یہی فارغ وقت ملتا ہے۔ تم عموماً کون سا کھیل کھیلتے ہو؟ بہت سارے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ مثلاً کون کون سے؟ وہ دلچسپی سے بتانے لگا۔ میں نے پوچھا، کل تم منصور کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ گول گرم کھیلا تھا۔ کیا روزانہ تم منصور کے ساتھ یہی کھیل کھیلتے ہو؟ روزانہ تو نہیں، لیکن زیادہ تر۔ منصور تمہارا پکا دوست ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جناب، وہ تو بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، دوستی بھی اپنی حیثیت کے لوگوں سے کرتا ہے، میرے ساتھ کھیل تو لیتا ہے، یہی بہت ہے۔ ویسے ہے بہت بے ایمان، ہر کھیل میں جھگڑا ضرور کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، پپو ذرا سوچ کر بتاؤ، کل تم نے آخری مرتبہ کہاں دیکھا تھا منظور کو؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، جناب کل ہم سب گول دائرے میں کھیل رہے تھے کہ اچانک ہمیں اپنا کھیل ادھورا چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ کیوں؟ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ پپو نے بتایا، وہ اس لیے جناب کہ جس میدان میں ہم کھیل رہے تھے وہاں مداری آ گیا تھا اور ہم اپنا کھیل بھول کر اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا، پپو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کل آخری مرتبہ منصور کو تم نے کہاں دیکھا تھا اور تم مداری اور کھیل کے تماشے کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ میں آپ کو وہی تو بتا رہا تھا جناب، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ میں نے منصور کو کل آخری مرتبہ مداری کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ منصور مداری کے ساتھ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پپو نے بتایا، وہ مداری کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہمارے علاقے میں آتا ہے، اس لیے ہم سب بچے اس کے کھیل تماشوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس ایک بندر ہے، ایک بکری اور ایک کتا ہوتا ہے۔ وہ ڈگڈگی بجاتے ہوئے ان جانوروں کو مختلف کرتب دکھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چیزیں غائب کرنے کا بھی مظاہرہ کرتا ہے۔ بچے بہت شوق سے وہ کرتب بازی دیکھتے ہیں۔ پپو نے ذرا توقف کیا، پھر جلدی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کل منظور نے مداری سے کہا تھا کہ وہ بھی چیزیں غائب کرنے والا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اس پر مداری نے کہا تھا کہ جب سب بچے چلے جائیں گے تو وہ منظور کو ایک گر سکھا دے گا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے دراری انداز میں پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مداری نے تماشا ختم کر دیا۔ پپو نے بتایا، جب سب بچے ادھر ادھر بکھر گئے تو منظور نے مداری کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ مداری نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو یہ باقی ہے، میں اس کی موجودگی میں تمہیں کوئی گر نہیں سکھاؤں گا۔ مداری کی بات سن کر منصور نے مجھ سے کہا، پپو تم جاؤ یہاں سے۔ میرے اندر بھی تجسس بھڑک اٹھا تھا کہ میں بھی چیزیں غائب کرنے کا ہنر سیکھنا چاہتا تھا، لیکن مداری اس پر تیار نہیں تھا۔ پھر مجھے واپس اپنے کریانے کی دکان پر بھی جانا تھا۔ کھیل کود کا وقت میرے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اگر میں بر وقت دکان پر نہ پہنچتا تو ابا مار مار کر مجھے بندر بنا دیتا۔ میں نے مداری اور اس کے گر اور منصور پر لعنت بھیجی اور اپنی کریانے کی دکان کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ پپو نے بڑے ہی سنسنی خیز انکشاف کیے تھے۔ میری پوری توجہ اس مداری پر مرکوز ہو گئی تھی۔ میں نے پپو سے سوال کیا، بیٹا ذرا اس مداری کا حلیہ تو بتاؤ۔ پپو نے میرے سوال کا جو جواب دیا، اس میں صرف ایک ہی کام کی بات تھی۔ پپو کا بیان کردہ حلیہ کسی بھی مداری پر فٹ بیٹھ سکتا تھا۔ اہم نکتہ یہ تھا کہ پپو کے بیان کے مطابق اس مداری کی گردن پر جو ہے زخم کا ایک واضح نشان موجود تھا۔ میں نے پپو کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں مداری کو کوئی خاص اہمیت دے رہا ہوں اور پوچھا، پپو تم لوگ کل میدان کے کس حصے میں کھیل رہے تھے؟ پپو نے بتایا، جس طرف پیپل والا کنواں ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ کنواں میدان کی مشرقی سمت میں واقع تھا۔ میں نے پوچھا، تم میدان سے سیدھے دکان پر آ گئے تھے؟ کیا بعد میں تم نے منظور سے پوچھا تھا کہ اس نے مداری سے کون سا گر سینکا تھا؟ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی، وہ معصومیت سے بولا۔ دکان بند ہونے سے پہلے ہی میں وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا اور یہ وقت آنے سے پہلے ہی مجھے اور ابا کو ملک صاحب کے بندے پکڑ کر لے گئے۔ پوری رات ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے رہے اور ابا کو انہوں نے مارا بھی تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، کیا تم نے مداری والی بات ملک فیروز عالم یا اس کے کسی بندے کو بتائی تھی؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا، اس کے لہجے میں بھول پن تھا۔ اچھا، میں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا بیٹا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر اب کوئی تم سے اس بارے میں پوچھے بھی تو تم اپنی زبان بند رکھنا، میرا مطلب سمجھ رہے ہو؟ وہ ہمیں گردن ہلانے لگا۔ ایک ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے پپو سے ہونے والی یہ گفتگو جس ترتیب اور انداز میں یہ رقم کی ہے وہ اصلی گفتگو سے خاصی مختلف تھی، تاہم اس کا مفہوم ہو بہو وہی ہے۔ دراصل ایک 12 سالہ بچہ اتنی رواں اور اہم گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک ایک بات پوچھنے کے لیے مختلف زاویوں سے بعض اوقات سوالات کرنا پڑ رہے تھے۔ میں نے پپو کو مزید
ضروری باتیں ذہن نشین کروانے کے بعد کانسٹیبل شیر محمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے پپو کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شیر محمد، ان باپ بیٹے کو پہلی فرصت میں تھانے سے رخصت کر دو۔ کانسٹیبل نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ہاں، عبدالوہاب کو پولیس والوں کی زبان میں تاکید کر دینا کہ وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کا ورد اپنے ذہن میں جاری رکھے، اور اگر وہ میری ہدایت کو بھول بھی گیا تو میں اسے نہیں بھولوں گا۔ یہ سب کچھ میں نے نظریہ احتیاط کے تحت کیا تھا، حالانکہ مجھے اس کی جانب سے کسی گڑبڑ کی کوئی توقع نہیں تھی۔ پپو کو بھی میں نے مداری والی بات کی پردہ پوشی کی تلقین کی، اس لیے جب تک منظور کی اغوا یا گمشدگی کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگ جاتا، میں اس نقطے کو تشت ازمام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کانسٹیبل شیر محمد دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے بولا، شیر محمد، باہر جو دوسری پارٹی بیٹھی ہے اس کے سردار کو اندر بھیج دو، یعنی ملک فیروز عالم کو۔ میرا جواب ہاں میں پا کر وہ باہر نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد ملک فیروز عالم اکڑی ہوئی چال چلتے ہوئے میرے کمرے میں آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی شکایت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہو گیا ملک صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ داخلی دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے مجرموں کو تو بڑی محبت سے رخصت کر دیا ہے۔ آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جناب، آپ خواہ خفا نہ ہو، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹا بھی مجرم نہیں نکلے۔ دوسرے، میں نے انہیں محبت سے رخصت نہیں کیا، بلکہ ایک مضبوط جال میں ان دونوں کو جکڑ دیا ہے، جو فی الوقت آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ میں نے 2 مہینہ گفتگو کا سہارا لیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، وہ دونوں پولیس کی خفیہ نگرانی میں ہیں۔ میں جب اور جس وقت چاہوں گا انہیں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کیا؟ ملک فیروز نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ایک سراغ ملا ہے اس سلسلے میں نے کہا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، کیسا سراغ ملک صاحب؟ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں فی الحال آپ رازداری برتیں گے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر رازداری میں میرے بیٹے کی بھلائی ہے تو میں ضرور آپ کی بات مانوں گا۔ وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، آپ بتائیں وہ سراغ کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں ملک فیروز عالم کو مداری اور منصور کا قصہ سنانے کے بعد کہا، آپ کے بچے کی گمشدگی میں اس مداری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بات تو آپ کی دل کو لگ رہی ہے، بشرطے کہ مداری والی بات میں واقعی حقیقت ہو۔ مجھے تو یہ کوئی چال معلوم ہوتی ہے، کہیں ان باپ بیٹے نے اپنی جانب سے تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے کوئی منصوبہ تو نہیں بنایا؟ آپ کا شک بے بنیاد ہے ملک صاحب، میں نے کہا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور بھانت بھانت کے مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ان باپ بیٹے کا منصور کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ بچے کے باپ ہیں، شاید اس لیے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے بعد ازاں آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، پھر اس خبیث مداری کو کہاں تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، اگر وہ مداری ہاتھ لگ جائے تو اس سے بہت اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس قسم کے پیشہ ور لوگوں میں اکثر مجرم بھی ہوتے ہیں۔ سپیرے مداری، بازاری گر بنجارے اور گاؤں گاؤں گھوم کر منیاری کی اشیاء فروخت کرنے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو واسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس مداری تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے؟ فیروز عالم نے پرتشویش لہجے میں کہا تھا۔ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے ملک صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فوری طور پر تو میں کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس مقام سے واقف ہوں جہاں اس مداری اور آپ کے گمشدہ بچے کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ اگر منصوری اس مداری کے ساتھ ہی گیا ہے تو ان دونوں کے قدموں کے نشانات سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ فیروز عالم نے بےتابی سے کہا، آپ جلد از جلد کھوجی کا انتظام کریں اور میرے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں جتنی بھی رقم خرچ ہو میں خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اس کی بازیابی کے لیے دولت کو پانی کی طرح بہا سکتا ہوں۔ میں آپ کے درد اور اختیار کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملک صاحب، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے یقیناً بے درک دولت خرچ کر سکتے ہیں۔ تاہم میرا خیال ہے کہ آپ کو ابھی اس سلسلے میں دولت لٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ میرے تھانے کی حدود کے اندر سے غائب ہوا ہے، اسے بازیاب کروانا میری ذمہ داری ہے اور میں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، پولیس اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں برتے گی۔
آپ سے فی الحال ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ بھی ہم سے تعاون کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ بس آپ فی الفور کارروائی شروع کر دیں۔ میں نے ملک فیروز عالم کی موجودگی میں ہی SI جہاں زیب کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ خواجی تاج الدین عرف بابا تاجہ سے رابطہ کرے اور اسے فوراً یہاں پر لے آئے۔ SI ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ ملک فیروز عالم نے کہا، ملک صاحب، منظور کی ماں خالدہ خانم کا کل سے بہت برا حال ہے۔ اس نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا، ہر وقت منصور منصور کی گردان کرتی رہتی ہے۔ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ اس معاملے کو نپٹائیں۔ فیروز عالم نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور گھبرائی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ملک صاحب، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد مل جائے گا۔ آپ خدشات اور اندیشوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں۔ ملکانی جی کو کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ آمین، میں نے بآواز بلند کہا اور پھر پوچھا، آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، منظور عالم آئندہ ماہ 10 سال کا ہو جائے گا۔ منصور کو بڑھاپے کی ہی اولاد سمجھیں آپ۔ مجھے یاد آ گیا، آپ پہلے بھی مجھے یہ بات بتا چکے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، واقعی بڑھاپے کی اولاد کچھ زیادہ ہی عزیز ہوتی ہے، اور پھر اخلوتی اولاد کا تو معاملہ بہت ہی جذباتی ہوتا ہے۔ والدین اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتے ہیں۔ فیروز عالم نے کہا، میرے پاس مال اور دولت کی کمی ہے، نہ اختیارات کی، اور نہ ہی میری پہنچ میں کوئی کلام ہے۔ بڑی سے بڑی سفارش میرے پاس موجود ہے، بڑے بڑے سرکاری افسروں سے تعلقات ہیں میرے۔ میں اپنے بیٹے کے اصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فی الحال تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنے دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر آپ کی پہنچ کی ضرورت پڑی تو، یا آپ کے اختیارات کو استعمال کرنے کا موقع آیا تو میں آپ سے ضرور مدد لوں گا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہمیں سر ہلانے لگا۔ ہمارے درمیان آئندہ 20-25 منٹ تک منظور عالم ہی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ SI جہاں زیب کی آمد نے عارضی طور پر گفتگو کے سلسلے کو روک دیا۔ SI نے میرے پاس آنے کے بعد بتایا، ملک صاحب، آج دن سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ SI نے بتایا، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، نور پور تھل سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کے گھر سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کل دوپہر تک ہی واپس آئے گا۔ تم نے اس کے گھر والوں سے نہیں پوچھا کہ وہ نور پور تھل باہر کہاں گیا ہے؟ میں نے کہا، ہم کسی کانسٹیبل کو بھیج کر اسے آج ہی واپس بلا لیتے ہیں۔ SI جہاں زیب نے بڑی رسان سے جواب دیا، کوئی فائدہ نہیں جناب، ہمیں کل دوپہر کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ چک نمبر 43 قائد آباد گیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی، پھر تو مجبوری ہے، ہمیں کل دوپہر کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں ذرائع اور آمد و رفت اتنی ترقی یافتہ نہیں ہوئے تھے، اور بسیں وغیرہ بھی بس برائے نام ہی ہوتی تھی، اس لیے بعض اوقات بہت کم فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی پورا دن صرف ہو جاتا تھا۔ قائد آباد تو ویسے بھی نور پور تھل سے خاصے فاصلے پر واقع تھا۔ مجبوری کا نام صبر کے مصادق انتظار کرنے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملک فیروز عالم مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ میں نے جاتے وقت اسے بھرپور تاکید کی تھی کہ بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں وہ خود کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ گزشتہ راحت کی بارش نے سب کچھ تہز محض کر دیا۔ میں نے سوچا تھا تاج دین کھوجی کی مدد سے مدارے اور منصور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا، لیکن جس دھواں دار انداز میں پوری رات شدید بارش ہوئی، اس نے خدا تلاش کرنے کے امکانات کو صفر کے برابر کر دیا۔ اس صورتحال سے تو میں الجھن میں مبتلا ہو ہی گیا تھا۔ پھر میرے ساتھ ساتھ منصور کا باپ ملک فیروز عالم بھی خاصا پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا ملک صاحب؟ فیروز عالم نے تشویشناک لہجے میں کہا، منصور تک پہنچنے کی ترکیب پہلے سے ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ پریشان نہ ہو ملک صاحب، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے نہیں کھل جاتے ہیں۔ اب ہم ذرا مختلف انداز میں کارروائی کریں گے۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو وہی ہے، مداری کی تلاش۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے کہا، مگر ٹریک تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ فیروز عالم کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ہمارا مطلوبہ مداری یقیناً نور پور تھل کے علاوہ دوسرے علاقے میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کا تفصیلی حلیہ موجود ہے۔
اگر ہم آس پاس کے گاؤں دیہات میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف ہم اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ ہمیں اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ کی بات میں وزن ہے جناب، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے یہ ترکیب ہمیں ضرور اس نامراد مداری تک پہنچا دے گی، اور مداری تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ منصور تک رسائی حاصل کر لیں گے ہم۔ اللہ کرے اس وقت تک منصور خیریت سے رہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ابھی مختلف پولیس اہلکاروں کو خصوصی ہدایت کے بعد روانہ کر دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ سراتاپا اور نظر آنے لگا۔ میں نے کہا ملک صاحب، میں آپ کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے اپنی اور محکمہ پولیس کی پوری توانائی صرف کر دوں گا، آپ کو مایوس یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی روز 2 کانسٹیبل پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں خصوصی ہدایت دینے کے بعد نورپور تل کے گرد و نواح میں روانہ کر دیا۔ میں نے خاص طور پر ہوشیار قسم کے اہلکاروں کو انتخاب کیا۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ میں نے انہیں مطلوبہ مداری کا حلیہ ذہن نشین کروا دیا اور اس کی ناک پر موجود زخم کے گہرے نشان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ علاوہ ازیں گمشدہ بچے نے منظور عالم کی ایک تصویر ہر پارٹی کو دی تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ملک فیروز عالم نے مہیا کی تھیں۔ میں فوری طور پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 روز بعد میرے حکمت عملی کا نتیجہ نکلا اور یہ نتیجہ خاصا مثبت تھا۔ ایک پولیس پارٹی نے مطلوبہ مداری کا ٹھکانے کا پتہ چلایا۔ علاوہ ازیں یہ سنسنی خیز خبریں بھی ملیں کہ گزشتہ 6 ماہ میں آس پاس کے گاؤں سے 3 بچے غائب ہو چکے تھے۔ موضع رنگپور سے منیر حسین، موضع مٹھا ٹوانا سے جاوید احمد اور شاہ والا جنوبی سے آصف محمود۔ ان بچوں کی عمریں 8 اور 10 کے درمیان تھیں اور تاحال ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ تینوں گاؤں قریب اور قریب کے تمام گاؤں میں ہمارا مطلوبہ مداری اپنے کھیل تماشے دکھانے جاتا رہتا تھا۔ اس کی ناک پر موجود زخم کے نشان سے اس کی شناخت بہت آسان ہو گئی تھی۔ اس مداری کا نام فضل الہی عرف فضلو تھا۔ اس نے موضوع جمالی کے انتہائی مشرق میں دریائے جہلم کے کنارے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ وہ اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہفتے میں 1 آدھ روز ہی وہ اپنے ٹھکانے پر قیام کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت ملک فیروز عالم بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے دراری لہجے میں کہا، ملک صاحب، ہمیں فوراً فضلو کے ٹھکانے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ یہ سپاہی اور مداری بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سفلی عمل بھی کرتے رہتے ہیں، کہیں وہ منحوس میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کا اندیشہ خاصا معقول ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں ابھی اپنی جوانوں کو اس مداری کی گرفتاری کے لیے بھیجتا ہوں۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ گزشتہ رات وہ اپنے ٹھکانے پر ہی تھا، اس لیے اس بات کے امکانات تھے کہ ہم اسے چھاپنے میں کامیاب رہیں گے۔ موضع جمالی نورپور تل سے مشرق کی جانب واقع تھا۔ گاؤں سے آگے دریائے جہلم شمال سے جنوب کی سمت بہتا تھا، جس کے کنارے جو ہے مداری فضلو کا ٹھکانہ تھا۔ ملک فیروز نے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ خود فضلو کی گرفتاری کے لیے موضع جمال نہیں جائیں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے میں ایس آئی جہاں زیب کو بھیجوں گا، وہ خاصا ہوشیار آدمی ہے اور میرا قابل اعتماد بھی۔ ایس آئی کے ساتھ چند کانسٹیبل بھی ہوں گے اور یہ سارا عملہ سادہ لباس میں ہوگا۔ آج میرا تھانے میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ کل بلوے کے ایک کیس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے حمایتی خاصے بھپرے ہوئے ہیں اور انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ تھانے کی حدود میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ملک صاحب، آپ یہی سمجھے کہ مداری فضلو کی گرفتاری کے لیے ایس آئی جہاں زیب نہیں بلکہ میں خود جا رہا ہوں۔ مجھے جہاں زیب کی کارکردگی پر پورا بھروسہ ہے۔ ملک فیروز قدر مطمئن نظر آنے لگا، پھر اجازت طلب انداز میں بولا، ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو مداری کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس میں نامناسب کی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس سے کار سرکار میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا اندیشہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے اگر کسی بھی مرحلے پر آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ ملک فیروز کا منہ لٹک گیا، تاہم اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور خاموش ہو گیا۔ میں اس کے لیے خاصا مختلف ثانیہ دار ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ملک فیروز کے جانے کے بعد میں نے ایس آئی کو طویل ہدایت دی
اور ساتھ جانے والے کانسٹیبل کے انتخاب کا معاملہ بھی اسی پر ہی چھوڑ دیا۔ اس نے نہایت ہی چاق و چوبند قسم کے 3 کانسٹیبل کو چنا، جن میں کانسٹیبل شیر محمد بھی شامل تھا۔ ان سب پولیس اہلکاروں کو سادہ لباس میں مداری کی نگرانی کرنا تھی اور مناسب موقع دیکھتے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ ٹھکانے سے روانہ ہونے سے قبل ان کی وہاں کی تفصیلی تلاشی بھی لینی تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک ایس آئی جہازیب کو معاملے کی سنگینی اور اس سلسلے میں پیش آنے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کے بارے میں ہدایت دیتا رہا، پھر ان کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں تھانے میں متوقع ہنگامی حالات کی سلسلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 2 مہینے ہی ہوئے تھے، اور میں اپنے ریکارڈ کو روز اول ہی سے ہمیشہ بے داغ اور شاندار رکھنے کا عادی تھا۔ اگلا دن خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا۔ دوپہر کے بعد علاقے کے ڈی ایس پی کی جانب سے مجھے ایک خصوصی پیغام موصول ہوا تھا۔ پیغام رساں نے وہ لفافہ مجھے دینے کے بعد قانونی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک کاغذ پر میرے دستخط لیے اور واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا، اپنے افسر کا پیغام پڑھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے خصوصی طور پر ہدایت دی تھی کہ میں جلد از جلد گم شدہ منصور عالم کو تلاش کر کے اسے رپورٹ دوں۔ ساتھ ہی اس نے ملک فیروز کا حوالہ بھی دیا تھا اور اسے ایک وی آئی پی شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہی میں سمجھ گیا کہ کل یہاں سے جانے کے بعد ملک فیروز نے ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ کیا ہوگا اور اپنی دانش میں سورس لگائی تھی۔ مجھے اپنے سینئر افسر سے کوئی گلہ نہیں تھا، بس اس بات کا ثبوت تھا کہ افسوس تھا کہ میں نے منع کرنے کے باوجود بھی فیروز عالم نے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں نہ تو پہلے کوئی کوتاہی برتی تھی اور نہ ہی آئندہ کوئی سستی دکھانے کا میرا کوئی ارادہ تھا۔ یہ کیس میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا اور مجھے ہر صورت احسن طریقے سے اسے حل کرنا تھا۔ میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول تھا کہ شام کو ایس آئی خوشخبری کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ مداری فضلو کو بھی گرفتار کر کے لایا تھا۔ میں نے فضلو کو حوالدار کے حوالے کر دیا۔ مبارک علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کیا، اسے جا کر حوالات میں بند کر دو، تھوڑی دیر بعد اسے بلاؤں گا میں۔ حوالدار مبارک علی فضلو کو لے کر چلا گیا تو میں جہازیب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے 10-15 منٹ میں مجھے اپنی کارگزاری کی روداد سنائی۔ فضلو کو اس کے ڈیرے سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے ساتھی جانوروں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے والا تھا۔ اس کا مخصوص تھیلا بھی اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس نے بہت مشکل سے گرفتاری دی اور بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ میں نے ایسائی سے پوچھا، تم لوگوں نے اس کے ڈیرے یعنی ٹھکانے کی تلاشی لی؟ ہم نے بڑی ٹھیک ٹھاک تلاشی لی تھی جناب، ایسائی نے بتایا۔ ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی قابل شے گرفت نہیں آئی۔ بچے کے بارے میں پوچھا اس سے؟ جی پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، مگر وہ صاف انکاری ہے۔ اچھا، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ملک صاحب، ایسائی نے مجھے کہا، اس قسم کے لوگ بڑے ہی ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، آسانی سے زبان نہیں کھولتے، ان سے کچھ اگلوانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کرنا تو ہم جانتے ہیں، میں نے مینقد انداز میں کہا، اور اس محنت کا نتیجہ بھی ہم برآمد کر لیتے ہیں۔ بس ذرا اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بے گناہ ہماری تفتیش کا نشانہ نہ بن جائے۔ ایسائی نے کہا، ملک صاحب، اول تو مجھے پورا یقین ہے کہ فضلو بے گناہ نہیں، ورنہ وہ گرفتاری دیتے وقت شدید قسم کی مزاحمت نہ کرتا، اور اگر بالفرض وہ منصور والے معاملے میں ملوث نہیں ہے بھی تو پھر بھی اس کے ہاتھ پاؤں صاف نہیں ہیں۔ مجھے تو وہ خاصا گڑبڑ بندہ لگتا ہے جناب، اس کی ساری گڑبڑ ناک کے راستے نکال دوں گا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم حوالدار مبارک علی سے کہو کہ مداری کو لے کر یہاں آ جائے۔ ایسا ہی جانے لگا۔ میں نے خیال کے تحت پوچھا، جہازیب، فضلو کے جانور کہاں ہیں؟ انہیں بھی ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں جناب، ایسائی نے کہا۔ باہر تھانے کے احاطے میں ایک جانب دیوار کے ساتھ وہ تینوں باندھ دیے گئے ہیں، بندر، بکری اور کتا۔ بہت خوب، میں نے جہازیب کی کارگزاری کو سراہا۔ 2 منٹ بعد مداری فضلو میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ہی حوالدار مبارک، چہرے پر ظالمانہ تاثرات سجا بالکل الرٹ تھا۔ مبارک علی اپنی شکل و صورت سے ہی جلال لگتا تھا۔ چھوٹے موٹے مجرم تو اس کا ایک ہاتھ کھانے کے بعد تھر تھر کانپنے لگتے۔ فضلو کی حالت بھی خاصی قابل رحم لگ رہی تھی، مگر مبارک علی کے تیوروں سے دکھائی دیتا تھا کہ اس کے دل میں فضلو کے لیے رحم کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ فضل الہی عرف فضلو کی عمر 45-46 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، تاہم اس کی آنکھوں سے مکاری جھلکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہلی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ ایسے لوگ
بڑے نہ بھی تھی تو اکثر چھوٹے موٹے جرائم میں ضرور ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہاں بھائی فضلو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شرافت سے زبان کھولو گے یا ہمیں بھی تمہیں اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے ڈگڈگی بجانا پڑے گی؟ وہ عاجزی سے بولا، سرکار میں بے قصور ہوں، آپ کے بندے خام خواہ مجھے گرفتار کر کے لائے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جانتے ہو تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ کے بندے مجھ پر کسی بچے کے اغوا کا الزام لگا رہے ہیں، پر میں کسی بچے کو جانتا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ کوئی نہیں جناب، شادی ہو گئی ہے؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے اپنے بچے ہوتے تو ممکن تھا تم بچوں والوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتے۔ منصور کی ماں اتنے دن سے جس کرب میں مطلع ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بتاؤ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تو کسی منصور سے واقف نہیں ہوں، لگتا ہے کہ تمہیں بھی کوئی تماشا دکھانا ہی پڑے گا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اور حوالدار کو ایک مخصوص اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی منصور کی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ حوالدار نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے فضلو کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم ایک ایسے مداری ہو جو کتا، بکری اور بندر سے تماشے دکھاتے ہو، یا نظر بندی کے چھوٹے موٹے کرتب دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہو، مگر ہمارے بارے میں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہائے میں مر گیا، فضلو کے منہ سے کرہ نکلی۔ حوالدار نے اس کے گھٹنے پر اپنے بورڈ سے ایک ترچھی ضرب لگائی تھی۔ فضلو کی کرہ کے ساتھ ہی حوالدار گر جا۔ کتے کی دم سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تم سے؟ تھانہ ہے یہ، تمہاری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں۔ ملک صاحب کے سامنے ادب سے کھڑے ہو، ورنہ میں تمہاری… حوالدار نے جملہ دانی تا ادھورا چھوڑ دیا۔ فضلو بڑی طرح سے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بصدور سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم نے پولیس والوں کی مداری گیری نہیں دیکھی؟ ہم جانوروں سے نہیں، انسانوں سے، تم جیسے نامعقول انسانوں سے تماشا کرتے ہیں اور نظر بندی کی بجائے کچھ اور کر دیتے ہیں۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو میں پھر بھی شرافت کی زبان بول رہا ہوں، اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو مجھے مجبوراً ایک تھانے دار بننا پڑے گا، جو مجرموں کے لیے قہر خداوندی سے کم ثابت نہیں ہوتا۔ بتاؤ منظور عالم کہاں ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا جناب، اس نے انکار میں جواب دیا، مگر اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ حوالدار کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کو دھکا گیا تھا۔ وہ گال کو سلاتے ہوئے باقاعدہ رونے لگا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، یہ رونے کی اداکاری کر رہا ہے، ورنہ ایک دو تھپڑوں سے جیسے ڈھیٹ کا کیا بگڑتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اسے ایک آدھ گھنٹے کے لیے حوالے کر دیں پہلے میں اسے بولنا سکھا دوں گا۔ فضلو نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تھانے دار صاحب، آپ ہی مجھ سے پوچھ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے حوالدار کا خط بہت بھاری ہے۔ میں نے کہا، میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں مگر تم ہی تعاون سے گریز کر رہے ہو۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ تم شرافت کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو۔ وہ بولا، اب میری بات کا یقین کریں جناب، منظور نامی وہ لڑکا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اور ایک زاویے سے اسے گھسنا شروع کیا۔ دراصل میری حد الامکان یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں بغیر تشدد کے ہی نفسیاتی حربوں سے مجرموں کی زبان کھلوانے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں 80% کامیابی ملتی ہے۔ البتہ ڈھیٹ اور سخت جان مجرموں کو میں جلاد صرف حوالداروں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فضلو، میں نے قدر نرم لہجے میں اسے کہا، چند روز پہلے تم اس علاقے میں اپنی کرتب بازی دکھانے آئے تھے۔ اس نے تھوڑا چچاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔ تم نے پیپل والے کنویں کے نزدیک بچوں کو مختلف تماشے دکھائے تھے، اور جب تمام بچے چلے گئے تو صرف 2 بچے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک بچے نے تم سے چیزیں غائب کرنے والا تماشا یا شوبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی، اور تم نے اسے سکھانے کی بات کی تھی۔ بعد ازاں دوسرا بچہ بھی وہاں سے چلا گیا، اور صرف شوبدہ سیکھنے کا خواہاں بچہ ہی تمہارے پاس رہ گیا۔ آیا کچھ یاد کہ نہیں؟ میں نے نہیں کا لفظ مبارک علی کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی، وہ نہ اور ہاں کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، ایسا ہی ہوا تھا۔ شاباش، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے، لگتا ہے تم نے حوالدار کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میری اس معنی خیز گفتگو پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور ہراساں نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، فضلو، جس بچے نے تم سے ٹرک سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ اسی روز سے غائب ہے۔ اس بچے کا نام منصور عالم ہے، اس علاقے کی معروف شخصیت ملک فیروز عالم کا بیٹا منظور عالم۔ کیا تم ملک فیروز کو جانتے ہو؟ اس نے گھبرائی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں جی، اور منصور عالم، اس کو بھی نہیں۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں باندھتے ہیں،
اس بھوت کے بچے کو میرے حوالے کر دیں، میں اسے تمام بچوں کا پتہ اور ٹھکانہ معلوم کر لوں گا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ حوالدار نے تمام بچوں کا ذکر کر کے میری توجہ ان 3 بچوں کی جانب بھی کروا دی تھی جو پچھلے 3 مختلف علاقوں سے غائب ہوئے تھے۔ میں نے فضلو کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ منظور عالم نے تم سے کوئی ٹرک سیکھنے کی فرمائش کی تھی؟ کیا تم نے اسے کچھ سکھایا یا نہیں؟ نہیں۔ یہ تمہارا گیئر کیوں پھنسنے لگا ہے، بندر کی اولاد؟ حوالدار نے فضلو کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ فضلو منہ کے بل میری میز پر گرا۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور گریزدار لہجے میں کہا، میرے سوال کا بڑا ہی واضح جواب دو، خبیث کی اولاد، نہیں تو میں تمہارے سر پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ پھر میں نے اسے میز پر سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات کا جواب دو۔ وہ لرزیدہ آواز میں بولا، میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا، میں بھلا اسے کیا سکھا سکتا ہوں؟ وہ تو ایک بچہ تھا، شودا بازی اس کے بس کا روک کہاں، وہ بے ربط باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر تم نے منصور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولا، ٹال دیا تھا یا ورغلا کے ساتھ لے گئے تھے؟ نہ جی نہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کین اکھیوں سے حوالدار کو بھی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ کسی بھی وقت حوالدار اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں ورغلایا، خدا کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، منصور آخری مرتبہ تمہارے ساتھ دیکھا گیا تھا، اس روز کے بعد سے وہ غائب ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کہاں غائب کیا ہے تم نے اسے؟ میں منصور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ روانسی آواز میں بولا۔ اور موزہ رنگ پور کے منیر حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے زہریل لہجے میں کہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا مگر خاموش رہا۔ میں نے کہا، موزہ شاہ حوالہ جنوبی کا آصف محمود بھی کچھ عرصہ پہلے منصور عالم کی طرح غائب ہو گیا تھا، اس کے بارے میں بھی تم کچھ نہیں جانتے ہوگے؟ فضلو کے دیدے حیرت اور پریشانی کے سبب اور پھیل گئے۔ میں نے کڑکدار لہجے میں پوچھا، موزہ مٹھا ٹوانا کا جاوید احمد بھی پرسرار طور پر گمشدہ ہے اور اس سلسلے میں بھی تم بالکل ہی لا علم ہوگے۔ کیوں؟ غلط کہہ رہا ہوں میں فضلو؟ تم ان تینوں گاؤں میں تماشا دکھانے تو جاتے ہو نا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اب اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، لیکن اس نے اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالا اور قدر محتاط لہجے میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی سمجھدانی کا علاج میرے پاس ہے جناب۔ حوالدار نے فضلو کی جانب دیکھتے ہوئے دانت کچکچائے، میں اس کے علاج معالجے سے بہت خوشی محسوس کروں گا۔ اسی وقت ASI جہازیب کمرے میں آ گیا۔ وہ چہرے سے خاصا پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے جہازیب؟ ایک اہم اطلاع ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں بتاؤ، میں نے کہا، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر حوالدار کو ہدایت دی، مبارک علی، تم اس مزاری کی اولاد کو کچھ دیر کے لیے حوالات میں لے جاؤ، دوسرا سیشن تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ حوالدار فضلو کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا بات ہے جہازیب؟ میں ASI کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے میری بات کے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، کیا فضلو نے منصور کے اغوا کو قبول کر لیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ ASI بولا، پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایک نہایت ہی اہم بات میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ دراصل پہلے میں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ پہلیاں نہیں بجھواؤ جہازیب، میں نے سنجیدگی سے کہا، کھل کر واضح بتاؤ۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، فضلو کے ٹھکانے سے مجھے ایک ایسی چیز ملی تھی جس کی وہاں موجودگی کا کوئی جواز نہیں سمجھ میں آیا میرے۔ آخر کیا چیز ہے وہ؟ میرے لہجے میں جھنجھلاہٹ در آئی۔ ASI نے اپنی جیب میں سے کھلونا نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں۔ تلاشی کے دوران میں نے اس گاڑی کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، بعد میں آپ سے میں اس کا ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ میں نے جہازیب کے ہاتھ سے وہ کار لے لی۔ وہ مارک 2 کی شناخت پر بنائی گئی تھی، سرخ رنگ کی ایک کھلونا کار تھی۔ بچے عموماً ایسے پہیوں والے کھلونوں سے کھیل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسی ننھی منھی کار کو فرش پر رکھ کر دھکیلا جائے تو وہ خاصے فاصلے تک دوڑتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں اس کار کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ ASI کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ملک صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ کھلونا کار گمشدہ منصور عالم سے تعلق رکھتی ہے۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولا، اگر اب تک فضلو نے اقرار جرم نہیں کیا تو اس کار کو دیکھ کر وہ سب کچھ اگل دے گا۔ اتنا سیدھا وہ نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو جہازیب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لگتا ہے اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں 3rd ڈگری استعمال کرنا پڑے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جناب، ASI نے تائیدی انداز میں کہا۔ صورت سے ہی وہ 1 نمبر کا ڈھیٹ دکھائی دیتا ہے، میں نے کہا۔
مداری پر تباہ آزمائی کرنے سے پہلے ہمیں یہ تصدیق کر لینا چاہیے کہ یہ سرکار منصور ہی کی ہے۔ یہ تصدیق کس طرح ہوگی؟ ایسائی نے پوچھا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس تصدیق کی ضرورت نہیں۔ اس تنہا مداری کے ڈیرے پر اس کھلونا کار کا پایا جانا ہی اس کے مشکوک ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ میں نے کہا، جہاں زیب تمہارے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اس کار کی تصدیق منظور عالم کے باپ سے کی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تصدیق کی اشد ضرورت سمجھتا ہوں میں۔ اس طرح میں اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ابھی ملک فیروز عالم کو تھانے بلوا لیتے ہیں اور اسی دوران میں کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ملک فیروز عالم جو ہے تھانے میں پہنچ چکا تھا۔ کانسٹیبل کی آمد سے ایس آئی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ کانسٹیبل نے کہا، ملک صاحب، ملک فیروز عالم آپ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ ہم نے ادھر جو ہے انہیں کمرے میں بٹھا رکھا ہے، انہیں فی الحال وہیں بٹھائے رکھو۔ میں نے رکھائی سے کہا، جب میں ضروری سمجھوں گا تو انہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ کانسٹیبل سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی خفیہ کا سبب سمجھ رہا ہوں۔ ملک فیروز نے ڈی ایس پی سے بات کر کے دراصل ہماری شکایت کی ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ آپ نے اسے منع بھی کیا تھا۔ میں نے چونک کر جہاں زیب کی طرف دیکھا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر میں نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں زیب، دراصل میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اس بات کا اقرار کرنے میں کوئی آڑ نہیں سمجھتا کہ ملک فیروز کی طرف سے میرے دل میں بہت غصہ تھا اور اس کی حرکت مجھے یہ قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ تاہم ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں نے کبھی بھی اپنے فرض کی راہ میں ذاتیات کو حائل نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی اے ایس آئی کی بات سنتے ہی میرے اندر ملک صفدر حیات تھانے دار بیدار ہو گیا اور میں نے فیروز عالم کے خلاف ساری ناراضگی کو بھلا کر رکھ دیا۔ میں تھوڑی دیر تلک آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر ملک فیروز عالم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ مجھے اور ایس آئی کو سلام کرنے کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دراری لہجے میں بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مداری فضلو کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کا روئے سخن میری جانب تھا، تاہم جواب ایس آئی نے دیا، آپ تک یہ خبر کس طرح پہنچ گئی ملک فیروز عالم صاحب؟ آخر میرے بھی اپنے کچھ ذرائع ہیں۔ ملک فیروز نے ایس آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں اس علاقے کی بااثر شخصیت ہوں۔ ایس آئی نے تنزیہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ واقعی بہت بااثر اور پہنچ والے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب تو آپ کے دوستوں میں شامل ہیں۔ اچھا، تو آپ کا لہجہ اس لیے بدلا ہوا ہے کہ میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ ملک فیروز نے ہم دونوں کو باری باری دیکھا، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں منظور کا باپ ہوں اور ہر اختیارات رکھنے کے باوجود میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ منظور کی ماں کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، وہ بار بار مجھے یہی طعنہ دیتی ہے، میرے تو بڑے بڑے سرکاری افسروں سے تعلقات ہیں، پھر میں ہاتھ پر ہاتھ کیوں رکھے بیٹھا ہوں؟